السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے اپنی خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نخبۃ الاحادیث کی 11ویں حدیث، مسجد بنانے کی فضیلت۔ اب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے، رب کے لیے مسجد بنواتا ہے، رب کے لیے سجدہ گاہ بنواتا ہے، عاجزی، انکساری اور بندگی کی جگہ بنواتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا محل نما گھر بنوائیں گے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے لیے جگہ دے لے، پھر اس کے اوپر مسجد کی عمارت تعمیر کروائے، پھر اس کے اندر رکھے جانے والے سپیکر لگوائے، صفیں بچھوائے، فارمز لگوائے، اس کے بعد اس کا کارپیٹ لگوائے، اور ساتھ مسجد کے گیس اور بجلی کا خرچ برداشت کرتا ہے، موٹر ہے پانی والی، پانی کا خرچ برداشت کرتا ہے، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ریپیئر کرواتا ہے، جیسا کہ آج کل جدید دور میں اس انسان نے لوگوں کی سہولت کے لیے سولر سسٹم اور بیٹری کا یعنی کہ نظام دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اور مسجد کے اندر خاص طور پر قرآن رکھواتا ہے، قاعدے رکھواتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، وہاں پہ مؤذن مقرر کرتا ہے، امام مقرر کرتا ہے، صفائی کرنے والا جو خادم ہے وہ مقرر کرتا ہے، ایک گارڈ بھی مقرر کرتا ہے جو لوگوں کی موٹر بائکس کا، لوگوں کی گاڑیوں کا بھی خیال رکھے، لوگوں کے جوتوں کا خیال رکھے، اور مسجد کے اندر چھوٹی سی لائبریری بھی بنوا دیتا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے، جنرل نالج یعنی کہ اسلام کے حوالے سے جو لیکچر ہے، لٹریچر ہے وہ رکھے، لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے جب بنواتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اور جنت میں اللہ رب العالمین اس کا گھر محل تعمیر کر دیتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مسجد کیسے بنوائیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ جو رب العالمین ہمارا جنت میں گھر بنوا سکے۔ میں ان لوگوں کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، تو اس مسجد کی تعمیر کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ خریدا سے، جن صحابہ سے وہ پلاٹ خریدا تھا اس کی رقم ادا کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاٹ کے اندر جو کھجور کے درخت تھے اس کو کٹوایا، اور صحابہ کرام جو تھے وہ پتھر اٹھا کے لے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، صحابہ کرام تمام کے تمام مل کے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں جو مشترکہ سسٹم ہے اگر وہ کر لیں گے تو بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق رب العالمین آپ کا گھر جنت میں بنوائے گا۔ مثال طور پر ایک شخص جو ہے وہ اپنا پلاٹ دے دیتا ہے مسجد کے لیے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں پلاٹ تو دے سکتا ہوں پر میں مسجد کی بلڈنگ نہیں بنوا سکتا، اس کے اوپر تعمیراتی کام نہیں کروا سکتا۔ باقی جو ساتھی ہیں، باقی جو دوست احباب ہیں، وہ مل کے پیسے اکٹھے کریں، فنڈز مسجد کے لیے لیں اور چندہ اکٹھا کریں۔ چندہ اکٹھا کرنے کے بعد مسجد کی بنیادیں لگواتے ہیں، مسجد کی اوپر سے بلڈنگ بنواتے ہیں، پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سسٹم جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ لوگ امام کی تنخواہ برداشت کرتے ہیں، کچھ مؤذن کی، کچھ خادم کی، کچھ جو ہے وہ مسجد کی خوبصورتی کے لیے فال سیلنگ کروا لیتے ہیں، کچھ مسجد کی سہولت کے لیے یو پی ایس سسٹم لگوا لیتے ہیں، سولر سسٹم لگوا لیتے ہیں، کوئی افراد جو ہے وہ مسجد کا بل بھرتے ہیں، کوئی مسجد کی بیٹری کا ذمہ لے لیتا ہے، یا جو کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اذان دینے والا مائک، مشین اور سپیکر لے آتے ہیں، کچھ صفے لے کر آ جاتے ہیں، کچھ باہر انسان جو ہے وہ صحن میں نماز پڑھنا چاہتا ہے گرمیوں کو تو اوپر والے پنکھے لگوا لیتا ہے، یا مسجد کا فرش ایسا ہے کہ جس کے آگے برآمدہ نہیں ہے تو لوگوں کے پاؤں جلتے ہیں، تو اس پاؤں نہ جلے وہاں پر ایک چھوٹا سا کارپیٹ بچھوا دیتا ہے، مسجد کے اندر صفے لگوا لیتے ہیں۔ یہ جو مل جل کر کرنے والا کام ہے یہ بعینی ہی
مسجد نبوی کی تعمیر کے مطابق کام ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مل جل کے، صحابہ کرام نے بھی مل جل کے کام کیا تھا۔ تو جب لوگ بھی مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک مسجد کو آباد کرتے ہیں، پھر مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں، مسجد کو خوبصورت بنانے میں حصہ لیتے ہیں، یا مسجد کے کسی بھی معاملے میں وہ تعاون کرتے ہیں، تو رب العالمین کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حساب سے وہ شخص بھی اپنا محل جنت میں بنوانے کے لیے اپنا حصہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق ارشاد فرمایا۔ دوسرا، تعاون کرنے والوں کے بارے میں بھی محدثین کہتے ہیں کہ یہی حدیث کافی ہے۔ اس لیے آج کل جتنے بھی لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر اور مسجد کی خوبصورتی، مسجد کے آباد کاری میں حصہ ڈالتے ہیں، میں دعا کروں گا کہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے گھر جو ہے رب العالمین کی اتنی بڑی جنت ہے اس میں محل بنوا دے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.